سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے فرسٹ مکمل لازمی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پرانے ہوں گے، جو نیو آئے، وہ ہر بندہ ایک دفعہ یہ سنے، اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آسان سا شارٹ کٹ بتا دوں گا۔ اس آڈیو کے اندر میں کیا کچھ بتاؤں گا اور کیسے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو سن لیں گے تو ایک تو ستاروں کی بندش، ایک جو میں نے ہورس کو بتایا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے ستاروں کی بندش کا علاج، جادو کا علاج، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں، ذکر، ہر ایک چیز دی ہوئی ہے، کیسے کیسے ترتیب، اگر مبارک رنگ ہے وہ کیسے استعمال ہونا ہے، آج کا آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اسم اعظم ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل دوں گا تاکہ آپ لوگ آنے والی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یہ سٹارٹنگ کا 8 منٹ کا کلپ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مین نشانی بتانے لگا ہوں کہ کسی پر بھی اگر جادو ٹونا اس کو شک ہو تو وہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نشانی اپنے اندر دیکھے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے تربکتے، یعنی جھٹکا تو نہیں لگتا، اور جو عورتیں ہیں ان کو جھٹکے کے ساتھ نیل کے نشان نہ پڑتے ہوں ٹانگوں پر۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے اور مرد کو جھٹکا نہیں لگتا تو اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے گا، کیونکہ رزق میرا رب العزت کی ذات ہے، عورت کے نصیب کا دیتا ہے، تو کسی کے گھر کا اگر رزق ماننا ہو تو اس کی گھر کی عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ اگر یہ ہو تو پھر اپنا علاج کروائیں، اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جادو کے علاج کے لیے اینڈ میں دم دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے وقتی طور پر وہ سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا علاج بھی ہوگا، وجود کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر ساتھ کریں، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ذکر میں شامل ہوں، دم نہ سنیں، صرف ذکر میں شامل ہوں اور باقی ساری چیزوں میں دعا میں شامل ہوں، اور اینڈ میں دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، بہت فرق پڑے گا آپ کو اس سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنا لکی کلر کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر سٹار کی سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ایک پکچر لگی، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ جس بندے کے جو لکی کلر ہے، آپ نے وہ کلر کے دھاگے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں جس دن جو رنگ بتاتا ہوں، یا اس رنگ کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز، ان 3 کلر کا، 2 کا، 5 کا، جتنے کلر ہیں، کیونکہ گھوم کے وہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے باہر کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج جیسے آپ کا کالا ہے تو اگلے دن کالا بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کالا ہفتے میں 4 بار آ سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہ دھاگے رکھیں، جس دن کا بتایا اس دن وہ دھاگا اپنے بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو لکی نمبر بتاتا ہوں، اس لکی نمبر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم نماز کے بعد کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی تعداد میں کریں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کا لکی نمبر 5 ہے، تو آپ 5 بار جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو 5 قدم چلیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر اپنے کام کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تو وہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، تو نئے سرے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کے گھونٹ 5 دفعہ پی لیں، کوئی ایک چیز جو ہے وہ 5 بار آپ کر لیں صبح فرسٹ ٹائم پہ، اس سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹار کا میں روزانہ کے حساب سے اسم اعظم بتاتا ہوں۔ فجر کے بعد جو اسم اعظم ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، مگر جو دن کے وقت کا اسم اعظم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر آپ 41 بار گنیں گے، پڑھتے جائیں گے اور 41 بار گنیں گے۔ جیسے ہی 41 بار پورے ہو جائیں آپ گننا بند کر دیں گے، اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو بھول جائے اس سے آگے پڑھیں، تو یہ لا تعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، مگر 41 بار سے کم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بھی کوئی بھی لفظ بتایا جائے تو وہ 41 بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، بھول جائے گا، وہ 41 بار سے اوپر ہو جائے گا، ایک آپ کو لفظ کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کی لا تعداد بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ بھول جاتا ہے، تعداد گننا بند کر دو بھول جاؤ گے، تو 5 10 20 15 20 بار اوپر چلا جائے گا۔ یہ آپ دن میں کم سے کم فجر کے بعد فوری طور پر ایک دفعہ
जब फजर से फारिग हों, हर एक चीज़ से फारिग हो जाएं, उठ के कुछ खाएं पिएं, जो भी करें, उसके बाद आप ये करें। 10-15-20 आधे घंटे मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप एक दफ़ा अपना इसमें आज़म पढ़ें। दिन के अंदर वैसे 3 बार पढ़ना सबसे अफजल होता है, कम से कम तो दिन के अंदर 3 बार पढ़ें, जैसे ही याद आए। अगर ना आए तो एक बार लाजमी पढ़ें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। याद रखें कि जादू टूने से, नज़र बद से बचना और अपने रब को याद करना ही ज़िंदगी को कामयाब करता है। तो उस चीज़ का, हर एक चीज़ का हल मैंने इस एक ही वीडियो के अंदर दे दिया है, ठीक है जी। अब अगर आपने आज के दिन ये ऑडियो सुन ली, अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप ये ऑडियो नहीं सुनेंगे। ये मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मेरे जो भी वीडियो आएगी उसके नीचे यहाँ पर, जहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर लिखा होता है मोर। मोर के बटन पर जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपका हॉरोस्कोप के सारा शुरू है। अगर आपका बुर्ज जद्दी है तो डायरेक्ट जद्दी पे क्लिक करें, पूरी ऑडियो ख़त्म हो जाएगी, शुरू का भी ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट आप जद्दी पे चले जाएंगे। अपना हॉरोस्कोप सुने। अगर आपने दम सुनना है तो नीचे दम का है वो दबा लें, नहीं तो फिर अपना सुन लें और वीडियो बंद कर दें। इसके बाद आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड, 50 सेकंड या 2 मिनट का जो भी आपका हॉरोस्कोप होगा वो आप वो ही सुनेंगे। पूरी ऑडियो के अंदर ढूंढने की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें ना, मोर पर क्लिक करेंगे तो नीचे सारे का सारा वो आगे स्टार्स आ गए हैं 12 के 12 और नीचे दम, आज का दम लिखा हुआ है। तो ये दम के अंदर बाकी दम भी है, उसके बाद जिक्र भी है आज का, ठीक है, जो अलहदा से किया जाता है, जो सिलसिलों के हिसाब से होता है, जो कि बहुत मोतबर होते हैं, उनके हिसाब से होता है बरकत के लिए, परेशानियों के लिए। वो जिक्र साथ अगर करना चाहें वो करें। उसके बाद अगर आपने दम नहीं सुनना तो कोशिश करें जिक्र ज़रूर करें। दुआ में शामिल होना है तो एंड में दुआ भी रिकॉर्ड की हुई है, वो भी आप सुने, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपका जो है सारे का सारा टाइम बच जाएगा। ये एक दिन का आज का था, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपके स्टार्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल स्टार एरियस की। कारोबार के मामला आपके जो है आज के दिन के अंदर थोड़े से परेशानी वाले होंगे। ज़हनी तौर पर टेंशन ना लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम करेगी जी। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन ठीक है, आम दिन गुजरेगा, कोई लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं। सेहत के मामला जो है वो आपके ठीक हैं। आपके स्टार से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इन्फेक्शन का मसला हो सकता है, उसकी ज़रा एहतियात कीजिएगा, ठीक है। इन्फेक्शन किस टाइप की, गले की इन्फेक्शन हो सकती है, बुखार वगैरह इस तरह के मामला हो सकते हैं, तो उसके लिए मामूली मेडिसिन जो लेंगे इंशाल्लाह उसी से ठीक हो जाएगा। घरेलू मामला जो है वो आपके ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज आपका गर्म, नॉर्मल, खुशगवार तीनों टाइप का है। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन जो है अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका आज का दिन अच्छा गुजरेगा, फजूल चीज़ों में टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन एक नॉर्मल दिन है, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर है वो 3 है, मुबारक रंग काला है। दुआओं की कबूलियत का वक्त जोहर की नमाज के बाद का है जी। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 3-3 बार, और आप लफ्ज़ पढ़ेंगे या सबूरो, या सबूरो 303 बार जी, 3 तस्बीहां। दिन के अंदर आप चलते फिरते पढ़ेंगे या वाहिदो, या वाहिदो, ये आपका विर्द है जी। औरत और मर्द एक ही विर्द करेंगे। बुर्ज सौर स्टार है टॉरस। कारोबार के मामला आज के दिन के अंदर आपके बहुत आला रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आज का दिन आपके लिए हर लिहाज से बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा हजरात के लिए भी आज का दिन जो है बड़ा आला है, हंसी खुशी के अंदर दिन गुजरेगा। हो सकता है कहीं से आपको पार्टनरशिप की ऑफर भी हो, ठीक है। तो जो लोग कारोबार नहीं कर रहे उनके लिए कारोबार शुरू करने का मौका भी हो सकता है। नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत आला है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने का वक्त बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपका कोई काम पीछे पेंडिंग पड़ा है, कोशिश कीजिए कि उसकी तरफ थोड़ा सा रुजू करिए। हो सकता है अल्लाह की ज़ात करम करे कि आज के दिन के अंदर आपकी उस तरफ कुछ ना कुछ स्टेप आगे चल पड़े। वो सेहत के मामला भी आपके ठीक हैं, घरेलू मामला भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मिजाज आपका जो है वो तीनों टाइप का है, गर्म भी है, नॉर्मल भी है, खुशगवार भी है। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन जो है वो इस मामले के अंदर थोड़ा सा नॉर्मल है। मोहब्बत करने वालों के लिए जो लड़कियों का स्टार है, लड़कियां जो इस स्टार से ताल्लुक रखती हैं उनके लिए तो बहुत ही आला है। तो इस हिसाब से आपका दिन जो है मेरे इस लिहाज से बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर है वो 10 है। मुबारक रंग सफ़ेद है। कोशिश करें कि रुमाल या कोई कपड़ा सफ़ेद रंग का पास रखें, धागा नहीं, ठीक है जी। आपकी आज दुआओं की कबूलियत का वक्त जो है, सितारों के अरूज का वक्त जो है फजर की नमाज के बाद का है जी। आपका आज के दिन का जो विर्द है वो है या गफ़ारो, या गफ़ारो। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 बार और 3 तस्बीहें आप करेंगे। दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या हकीमो,
یا حکیم و مرد اور عورت یہ ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج جوزہ سٹار ہے جی جیمنی، کاروبار کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے کافی حد تک بہتر ہیں الحمدللہ، اچھا پروفٹ ملے گا آپ کو۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں جھگڑا ہوگا۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے کچھ خاص نہیں ہوگا جی، آپ زیادہ تر دوسرے کاموں کے اندر ٹائم اپنا ضائع کریں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ الحمدللہ اچھا ہے، ہنسی خوشی میں دن گزر جائے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 3 ہے، مبارک رنگ ہلکا نیلا ہے جی۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا جو ورد ہے اول آخر درود ابراہیمی 11-11-12 پڑھیں گے اور لفظ پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی جو ہے ایک تسبیح کریں گے۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا رافعو، یا رافعو، یہ آپ کا ورد ہے، عورت مرد ایک ہی ورد کریں گے۔ برج سرطان سٹار ہے جی کینسر، کاروبار کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے تھوڑے سے بہتر ہوں گے، بہت زیادہ نہیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے کچھ خاص آج کے دن کے اندر نہیں ہے، عام دن ہوگا۔ صحت کے معاملات نارمل ہیں، گھریلو معاملات آپ کے ٹھیک ہیں، پر اخراجات جو ہیں آج تھوڑے سے زیادہ ہوں گے۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم نارمل اور خوشگوار رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے دن بہت اعلیٰ ہے، پر فضول چیزوں میں آپ ٹائم زیادہ ضائع کریں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن کچھ خاص نہیں ہوگا جی، عام دن کی طرح ایک دن ہوگا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 4 ہے، مبارک رنگ جو ہے وہ گاڑھا نیلا ہے جی۔ آپ کا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کے جو پڑھائی ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 5 بار جی۔ لفظ آپ پڑھیں گے یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یہ آپ پڑھیں گے 555 دفعہ، یعنی 5 کی ریشو رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ پڑھیں گے یا مجیب ہو، یا مجیب ہو، یہ لفظ ہے جی آپ کا، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے۔ برج اسد سٹار ہے جی لیو، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں وہ نارمل رہیں گے، پر الحمدللہ پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے عام دن ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑے کے چانسز نہیں ہیں، چھوٹی موٹی بحث جو یاروں دوستوں میں ہوتی ہے وہ ہوگی بس۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے آج کے دن کے اندر بگڑ سکتے ہیں، انفیکشن ہو سکتی ہے، یہ آگے جانے والے 2-3 دن تک رہے گی اگر آج کے دن کے اندر آپ کو ہوئی، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو چانسز ہیں آپ کے سٹار کے اندر۔ گھریلو معاملات کے اندر جو ہے آپ کا کوئی بڑا جھگڑا نہیں، چھوٹی موٹی بحث ہے۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا ہے، جو کہ گرم نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بہت اعلیٰ دن ہے، فضول چیزوں میں ٹائم نہ ضائع کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی دن اچھا ہے الحمدللہ، ہنسی خوشی میں دن آپ کا گزر جائے گا جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے 10 ہے، مبارک رنگ جو ہے وہ گاڑھا نیلا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا جو ورد ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار۔ لفظ پڑھیں گے آپ یا رزاق ہو یا فتح ہو، یا رزاق ہو یا فتح ہو، دونوں ملا کر پڑھیں گے، اور دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا علیم ہو، یا علیم ہو، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج سنبلہ سٹار ہے ورگو، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں آج کے دن کے اندر کچھ خاص نہیں رہیں گے، اگر احتیاط نہ کی تو آپ آج کے دن کے اندر لاس میں جائیں گے جی۔ نوکری پیشہ حضرات جو ہیں آج کے دن کے اندر ان کا معاملہ ٹھیک رہیں گے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی بحث ہوگی پر انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گی۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم نارمل اور خوشگوار۔ دن کے اندر بار بار چھوٹی چھوٹی بات پر گرم ہو سکتا ہے، پر انشاءاللہ آپ اسے کور کر لیں گے۔ آپ کے تعلیم کے معاملات آج جو ہیں بہت اعلیٰ ہیں، فضول چیزوں میں ٹائم نہ ضائع کیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ عام دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ کا آج کے دن کا جو لکی نمبر ہے وہ 6 ہے، لکی رنگ جو ہے بنفشی کلر ہے جی۔ اس کے بعد آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا ورد جو ہے وہ 2 لفظ ہیں، یا باقی یا وارث ہو، یا باقی یا وارث ہو، اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور آپ اس کی ان دونوں لفظوں کی ایک تسبیح پڑھیں گے، ایک دانے پر 2 لفظ یا باقی یا وارث ہو پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دن کے اندر آپ چلتے پھرتے جو پڑھیں گے وہ ہے یا حکیم ہو یا ودود ہو، یا حکیم ہو یا ودود ہو، دونوں لفظ اکٹھے پڑھے جائیں گے، مرد اور عورت یہ ایک ہی ورد کریں گے۔
बुर्ज मेज़ान स्टार है जी लिब्रा। कारोबार के मामलात नॉर्मल रहेंगे पर प्रॉफिटेबल रहेंगे। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन जो है परेशानी वाला होगा, फजूल छोटी छोटी बात पर बहस हो सकती है। सेहत के मामलात तो आपके ठीक हैं, पर घरेलू मामलात के अंदर भी आपकी छोटी सी बहस है, ज़्यादा नहीं, इसको हम नॉर्मल में ही रखते हैं। मिजाज आपका गर्म नॉर्मल रहेगा। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन जो है वो एक आम दिन है। मोहब्बत करने वालों के लिए भी आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला है, खास तौर पर लड़कियों की तरफ से। आपको अपनी जुबान बहुत कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। आपकी बात छोटी सी की हुई भी जो होगी वो सामने वाला है उसका उल्टा मतलब निकालेगा, तो बेहतर है कम से कम बात करें आज के दिन के अंदर, वरना लड़ाई झगड़े के अंदर दिन गुजरेगा आपका आज के दिन के अंदर। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो 5 है। मुबारक रंग जो है वो काला है। दुआओं की कबूलियत का वक्त फजर की नमाज के बाद का है जी। आपका आज का जो विर्द है वो 3 लफ्ज़ हैं जी। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार लफ्ज़ है, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम। आप इनकी जो है 3 तस्मीयाँ ही करेंगे और दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या सलामो, या सलामो, एक लफ्ज़ पढ़ा जाएगा। औरत और मर्द एक ही विर्द करेंगे जी। बुर्ज अकरब स्टार है स्कॉर्पियो। कारोबार के मामला आपके आजकल से कुछ बेहतर होंगे इंशाल्लाह। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन जो है बहुत बेहतरीन है। आपके लिए भी आज कोई ना कोई खुशखबरी हो सकती है, खास तौर पर कारोबार के लिहाज से। हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप की ऑफर आपको भी हो आज के दिन के अंदर, तो उसको इग्नोर ना कीजिएगा, ऐसा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सेहत के मामला जो है वो आपके थोड़े बहुत ख़राब होंगे, ज़्यादा कोई बड़ा मसला होने के चांसेस नहीं है। घरेलू मामला के अंदर आपकी बहस हो सकती है। मिजाज आपका तीनों टाइप का रहेगा, गर्म, नॉर्मल और खुशगवार। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन जो है कुछ खास नहीं होगा। इसी तरीके से मोहब्बत करने वालों के लिए भी आज का दिन जो है एक आम दिन होगा, कोई खास अहमियत नहीं है जी आज के दिन की। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर है 10 है। मुबारक रंग काला है यानी स्याह। आपका दुआओं की कबूलियत का वक्त फजर की नमाज के बाद का है। आपका आज का जो विर्द है वो है या अव्वलो या कय्यूमो, या अव्वलो या कय्यूमो। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार, और आप इनकी जो है 3 तस्मीन दोनों लफ्जों की करेंगे। दिन के अंदर आप चलते फिरते जो है वो या पढ़ेंगे या नाफे ओ, या नाफे ओ, या नाफे ओ। ठीक है जी, ये लफ्ज है आपका दिन के अंदर चलते फिरते। औरत और मर्द एक ही विर्द करेंगे जी। बुर्ज को स्टार है सेक्रेटेरियस का। कारोबार के मामला आपके भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे आज के दिन के अंदर। नुकसान होने के चांसेस है, आपको भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। आपके और बुर्ज मेज़ान के तकरीबन, आपके बुर्ज मेज़ान और बुर्ज सुंबला के तकरीबन हालात काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन परेशानी वाला होगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सेहत के मामला जो हैं आपके ज़्यादातर लोगों के ठीक रहेंगे, मगर कुछ % लोगों के सेहत के मामला ख़राब होंगे। घरेलू मामला के अंदर जो है आपका अखराजात की वजह से मसाइल बनेंगे, अखराजात कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, वैसे तो कोई बड़ा मसला होने के चांसेस नहीं है। मिजाज आपका जो है गर्म नॉर्मल रहेगा। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन जो है वैसे अच्छा है, पर फजूल चीज़ों में टाइम ज़्यादा ज़ाया करेंगे। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं होगा जी, बल्कि उल्टा छोटी मोटी बात बात पर बहस हो सकती है। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर है वो है जी 6। मुबारक रंग जो है वो काला है यानी स्याह। आपका दुआओं की कबूलियत का वक्त ज़ोहर की नमाज के बाद का है। आपका आज का जो विर्द है अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 3 बार और एक तस्बीह करेंगे या तवाबो की, या तवाबो। दिन के अंदर आप चलते फिरते जो है वो पढ़ेंगे या नूरो, या नूरो, एक ही लफ्ज़ है जी। मर्द और औरत ये एक ही विर्द करेंगे। बुर्ज जद्दी स्टार है कैप्रिकॉर्न। कारोबार के मामला आपके परेशानी वाले हो सकते हैं, बहस हो सकती है। अच्छा भला कोई एक ग्राहक है वो आपसे टूट सकता है, तो अपने जो मिजाज को बहुत कंट्रोल में रखिएगा। आपका मिजाज आप वैसे तो गर्म नॉर्मल है, मगर गर्म थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसकी वजह से आपको नुकसान होगा। अगर आप चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन वैसे तो ठीक है, पर मिजाज की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सेहत के मामला आपके ठीक हैं। घरेलू मामला के अंदर भी आपकी बहस हो सकती है। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन बहुत आला है जी। मोहब्बत करने वालों के लिए भी आज का दिन ठीक है, इस मामले में बहस होने के चांसेस जो है बहुत कम है। इसी तरीके से मियाँ बीवी के मामला के अंदर भी बहस होने के चांसेस कम है। घरेलू मामला में सिर्फ मियाँ बीवी नहीं आते, पूरा घर आता है जी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ हो सकती है। मियाँ बीवी अगर अकेले भी हो तो उनके बच्चे जब आ जाते हैं तो उनकी वजह से कोई मसला मसाइल बन सकता है, तो ये चीज़ आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो 6 है। मुबारक रंग हल्का नीला है।
آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی جو پڑھائی ہے، اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور ایک تسبیح آپ مکمل کریں گے سلام قول من رب الرحیم کی۔ اس کو آپ صبح صبح پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا دن جو ہے، جو معاملات آپ کے غصے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ بہتر رہیں گے۔ اور اس کے بعد کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ پیسوں کا صدقہ اپنا پہلے ٹائم پر دے دیں، اپنے سر سے 7 بار گھما کر کسی فقیر کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی مسجد میں نہ دیجیے گا، مسجد کو صدقہ نہیں لگتا کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، ہم وہاں سے مانگتے ہیں، وہاں دیتے نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی فقیر کو دے دیں، وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہترین رہے گا۔ اس کے بعد آپ دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا باعثو یا باعثو، ایک ہی لفظ آپ پڑھیں گے یہ چلتے پھرتے جی۔ برج دلو سٹار ہے جی ایکوریس، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں انشاءاللہ اچھے رہیں گے، اچھا پروفٹ آپ کو آج کے دن کے اندر ہوگا۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کی فیکٹری ٹائپ یا کارخانہ یا کوئی ایسی چیز ہے ان کو تو کافی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، ان کے حالات زیادہ بہتر ہیں باقی کی نسبت، مگر باقی بھی پروفیٹیبل ہیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے کوئی نہ کوئی خوشخبری لے کر آ سکتا ہے، بہت بڑی ریشو نہیں ہے پر کچھ لوگوں کی ریشو ہے جن کے اندر نوکری کی ترقی ہو سکتی ہے، تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد نئے کاروبار کے چانس ہو سکتے ہیں، کسی پارٹنرشپ کے کام کی آفر ہو سکتی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کے لیے آج کا دن جو ہے کافی اچھا رہے گا۔ صحت کے معاملات تو ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں آپ کا لڑائی جھگڑا ہوگا جی، مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن کچھ خاص نہیں ہوگا، عام دن ہوگا۔ اسی طریقے سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہے، کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، چھوٹی موٹی خوشی ہوگی، ہلکی پھلکی بحث ہوگی، آج کا دن نکل جائے گا جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ سرخ ہے لال۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے جی۔ آپ کا آج کا ورد جو ہے وہ 3 لفظ ہیں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار آپ پڑھیں گے، یا رحمانو یا حقو یا حیو، یا رحمانو یا حقو یا حیو، یہ 3 لفظ ہم ملائیں گے اور پڑھیں گے، ایک تسبیح آپ کریں گے جی۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے جو پڑھیں گے وہ لفظ ہے یا شکورو یا شکورو، مرد اور عورت ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج ہاٹ سٹار ہے پائسس، کاروبار کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے نارمل رہیں گے پر پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات آپ کے جو ہیں ویسے تو ٹھیک ہیں پر کچھ لوگوں کے تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں، پر بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی، مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہوگا، انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا اگر آپ فضول چیزوں میں نہ پڑے تو۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے، ہنسی خوشی کے اندر آج دن آج کا گزر جائے گا اس معاملے کے اندر۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ جامنی کلر ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا ورد یا لطیفو یا لطیفو، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار اور آپ 3 تسبیحاں کریں گے۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا عظیمو یا غفورو، یا عظیمو یا غفورو، دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھا جائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی۔ اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے۔ ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500، 700، 1000، 2000، 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس
غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2 4 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتا تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000وں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں، تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ جی، تو آج کا سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ لا تعداد میں آئے گا، آپ گنتی نہیں کریں گے، میں نے جتنی بار ذکر کیا ہے میرے ساتھ بس آپ ذکر کریں گے۔ لفظ ہے اللہ ہو، میرے ساتھ آپ یہ ادا کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر شروع کریں گے، جلا جلالہ پہ مکمل ہوگا۔ جی، تو شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہو، 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 اللہ، اللہ ہو، 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 جلا جلالہ۔ آج کی جو دوسری پڑھائی ہے وہ 3 لفظوں پر ہے، یا رحمانو، یا رحیمو، یا فتحو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا فتحو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر شروع کریں گے، جلا جلالہ پہ مکمل کریں گے، میرے ساتھ مل کر آپ ورد کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوشش کریں ساتھ ملنے کی، اور لفظوں کا آپ نے دھیان نہیں دینا، جتنی بار میں پڑھوں بس اتنی بار پڑھنا ہے، ایک آدھ بار آگے پیچھے ہو بھی جائے، کم یا زیادہ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ مل کر ہی پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا رحمان یا رحیم یا فتاح 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی۔ بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا شافینا ہادینا معافینا مرشدنا رہبرنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ اسمه مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والکلم سید العرب والعجم جسم مقدس وطن طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونودا کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ واسمہ جبریل خادم البراق مرکاب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ امداد کن یا رسول اللہ فی امداد کن یا رسول اللہ فی امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین نسل غریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ رائے تلاش کینا مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سالکین مسلم مقربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شافی رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کی دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں تھوڑا سا چلیں یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی اس دم کے بعد سے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے گا نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی اب ہم دعا کریں گے میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں ٹھیک ہے جی دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا ٹھیک ہے دعا شروع کرتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی سیدنا مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرا سونیا مالکا خالقہ رازقہ رب العزت جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے ہیں، قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے ہیں، قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا صحاب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا صحاب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المومنین والمومنات، جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا، جنگلاں چ رل کے مر گئے نے، جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے، کوئی ثواب پہنچان والا نہیں، انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت انہاں تمام دے توفیل کر کے ساڈے جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے، سسرال وچ ننیال وچ ددیال وچ جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نو بخشو۔ خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو، اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو، انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ۔ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضۂ انسانیت جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے، میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ، اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو، آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ، انہاں دے ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک۔ رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے، تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ، کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ، اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو، میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ، رزق بے شمار عطا فرماؤ، میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن۔ اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ، تسی قادر مطلق ہو، اسی غریب ماڑے ہیں، میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں، اپنے محبوب دا صدقہ کر کے 5 تن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو، میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ، جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن، میرے مالک اگر اسا کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اسا لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے، میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ، میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے، میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو، رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان،
رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ، تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ، تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ، تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔